لسان القرآن لیکچر 11 وسعت معرفہ اینڈ نکرہ۔ رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حسن رضا۔ آج لسان القرآن سیریز کا 11واں لیکچر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے واحد اور جمع مکسر اسماء کی اقسام کو دیکھا تھا، ان کی مختلف اقسام کو ہم نے پھر کیٹاگرائز کر کے دیکھا تھا، جن میں ہم نے کہا تھا کہ معرب اور مبنی اسماء ہوتے ہیں۔ مبنی اسماء کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی، الذی الذی الذی، ذالکا ذالکا ذالکا، ھذا ھذا ھذا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے معرب اسماء کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ معرب دو قسم کے اسماء ہو سکتے ہیں، معرب منصرف اور معرب غیر منصرف اسماء۔ معرب منصرف اسماء کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اپنی تینوں شکلیں تین حالتوں میں ظاہر کرتے ہیں، جبکہ معرب غیر منصرف اسماء کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اپنی دو شکلیں دکھاتے ہیں تین حالتوں میں اعراب کے اعتبار سے، جن میں آ جاتا ہے رفع، نصب اور جر۔ پھر ہم نے غیر منصرف اسماء کو دیکھا تھا کہ غیر منصرف اسماء کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ غیر منصرف اسماء جو اپنی دو حالتیں دکھاتے ہیں، دو شکلیں دکھاتے ہیں اور ان کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ ان میں چند کیٹیگریز ہم نے بنائی تھیں، جن میں سب سے پہلے ہم نے اسماء کو دیکھا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ مؤنث جتنے بھی نام ہیں عربی، وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آ جائے اور ایسے نام جن کے آخر میں الف نون آ جائے، وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آ جائے وہ بھی غیر منصرف میں انکلوڈ ہوں گے، اور ایسے نام جو غیر عربی ہوتے ہیں جیسے کہ ولیم کا نام ہم نے دیکھا تھا، یہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، یہ بھی غیر منصرف میں آئیں گے۔ ہم نے کہا تھا 6 انبیاء کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ ایسے اسماء جن کے آخر میں حمزہ زائد ہو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، اور لاسٹ میں ہم نے ایک کنڈیشنز پڑھی تھی کہ ایسی کنڈیشنز ہوں گی جس کے پہلے دو اسماء پہ دو حروف پہ زبر ہوگی، تیسرا الف ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے کیٹیگریز بنائی تھیں کہ آگے اگر شد والا لفظ آ جائے تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے، آگے اگر دو الفاظ آ جائیں تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے، آگے اگر 3 الفاظ آ جائیں ان میں سے درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو وہ بھی غیر منصرف ہوں۔ اس کے بعد ہم نے 4 اسماء دیکھے تھے، جن میں ابلیس آیا تھا، فرعون آیا تھا، حضرت عمر کا نام آیا تھا اور جہنم کا نام آیا تھا۔ یہ سارے کے سارے غیر منصرف اسماء ہم نے کہا تھے، یہ غیر منصرف اسماء ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ کسی بھی اسم کو ہم جملے میں جب استعمال کرتے ہیں ان کی 4 باتوں میں سے آج چوتھا پہلو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے 3 جو پہلو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، جن میں سے جنس آتا ہے، جنس کو ہم نے اچھی طرح پڑھ لیا تھا، جن میں مذکر اور مؤنث آیا تھا، مذکر کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور مؤنث کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدد کو ہم نے دیکھا تھا، جن میں واحد، مثنیٰ اور جمع کو ان ڈیٹیل ہم نے دیکھ لیا تھا اور ان کی پریکٹس بھی اچھی طرح کی تھی۔ پھر ہم نے اعراب کو سٹارٹ کیا تھا، جن میں رفع، نصب اور جر۔ اعراب کے بعد ایک اور لیکچر آیا تھا جن میں ہم نے واحد اور جمع مکسر کی اسماء کی جو ہے وہ اقسام کو دیکھا تھا، اس پہ بھی 2 لیکچر اپلوڈ ہوئے تھے۔ آج جو ہے ہم نے وسعت کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ وسعت کا مطلب کیپیسٹی ہوتا ہے۔ کیپیسٹی یعنی کوئی بھی اسم کیا وہ نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے۔ اردو میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں نکرہ اور معرفہ، جبکہ انگلش میں نکرہ کو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ نون، اور جبکہ معرفہ کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ پرونون۔ اس کی وسعت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ کس کی وسعت زیادہ ہے؟ نکرہ کی وسعت زیادہ ہے۔ بہت سے اسماء ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر جب ہم کس چیز کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں وہ معرفہ بن جاتی ہے، یعنی کسی خاص چیز کا نام جب ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں وہ معرفہ بن جاتی ہے، جبکہ دوسری جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اب جو ہے مذکر اور مؤنث کی طرح اگر ان میں سے ہم ایک کو پڑھ لیں دوسرا آٹومیٹیکلی ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گا۔ وہ کون سا؟ جیسے کہ اگر ہم نکرہ کو پڑھ لیں تو معرفہ کا پتہ چل جائے گا، اگر معرفہ کو پڑھ لیں تو نکرہ کا پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اب جو ہے معرفہ کو پڑھنا آسان ہے، کیونکہ اس کی وسعت جو ہے وہ نہایت ہی کم ہے، لیمیٹڈ ہے، لہٰذا نکرہ کی بجائے ہم معرفہ کو پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ معرفہ، ڈیفینیٹ پرونون۔ معرفہ کی اقسام کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی ان اسماء میں، ان اقسام میں اسم جو ہے وہ فال کرے گا وہ سارے کے سارا معرفہ ہوگا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نکرہ ہوں گے، جن میں سب سے پہلی قسم جو ہے اسم کی وہ ہے اسم علم۔ اسم علم جس کو ہم پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں۔ پراپر ناؤن کے بارے میں ہم نے کہا ہوا ہے، انگریزی میں سمجھا ہوا بھی ہے کہ
کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ پراپر ناؤن جو ہے اس کو اگر اردو میں کہیں گے تو یہ اسم علم ہوگا، جبکہ اسم علم جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے عربی میں۔ اب دیکھ لیں کون کون سے خاص شخص کا اگر نام ہم لیں، زید کا نام لے لیتے ہیں، زینب کا نام لے لیتے ہیں، کسی جگہ کا نام لے لیتے ہیں، لاہور کا نام لے لیتے ہیں، کسی اور چیز کا نام لے لیتے ہیں جو خاص ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسم علم میں آتے ہیں، پراپر ناؤن میں آتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے ضمیر، اسم ضمیر، جسے ہم پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ پرسنل پر کسی اسم کی جگہ میں استعمال ہونے والا جو ناؤن ہوتا ہے اسے ہم پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کسی اسم کی جگہ میں استعمال ہونے والا، مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ، جبکہ انگلش میں اس کے لیے جو پرسنل پروناؤن استعمال کرتے ہیں وہ ہی کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مرد ہو، اگر وہ عورت ہو، اس کے لیے ہم شی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں ان کے لیے ہوا، اگر وہ مرد ہوگا، ہیا جو ہے وہ عربی میں جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ ہمارا مقصد جو ہے یہاں پہ اس میں ضمیر پڑھنا نہیں ہے، جسٹ ہم نے مثالیں یعنی اس کی اقسام کو دیکھنی ہے معرفہ کی۔ سب سے پہلی قسم اسم علم، دوسری قسم اسم ضمیر، اور تیسری قسم پہ آتے اسماء اشارہ۔ اسم اشارہ جسے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے۔ ان میں سے جو ہے مثال کے طور پہ میں استعمال کرتا ہوں کسی اشارہ کے لیے، یہ کے لیے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ، جبکہ انگریزی میں ہم دس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اشارہ کے لیے، جبکہ عربی میں ہاذا اور ہاذی ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ہے فی الحال ہمارا اشارہ جو ہے وہ پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم جو ہے معرفہ کی اقسام کو دیکھ رہے ہیں، ان ڈیٹیل جو ہے ہم آگے جا کے ان کو پڑھیں گے۔ پھر آتی ہے چوتھی قسم اسم موصول۔ اسم موصول کنجنکٹو پروناؤن کہتے ہیں، جو کہ وصل سے نکلا ہے۔ وصل کا مطلب ہے ملانا، دو الفاظ کو آپس میں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے۔ وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں کوئی اردو کا جملہ بولتا ہوں، زید جو ہے وہ طالب علم ہے جو ایک نہایت ذہین ہے، طالب علم ہے۔ اب جو کا لفظ جو ہے یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا جو ہے یہ اردو میں اس کو جو کہیں گے، جبکہ انگریزی میں اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال کریں گے، جبکہ عربی میں الذی یا پھر اللتی، الذی مذکر اور اللتی مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں موصول جو ہے ہمارا ان ڈیٹیل ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اسی لیے شارٹ بالکل بریف سا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ اس میں معرفہ کی جو ہے وہ اقسام کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے معرف باللام۔ کسی بھی جو نکرہ اسم ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے جو معرفہ بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں معرف باللام، یعنی الف لام کے ذریعے جو معرفہ بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ مثال کے طور پہ قلم جو ہے یہ ایک نکرہ اسم ہے، کیونکہ نہ اس میں علم میں آتا ہے، نہ اس میں اشارہ میں ہے، اور نہ اس میں ضمیر میں آتا ہے۔ معرف باللام، معرف باللام جو ہے وہ اگر ہم اس کو قلم کو معرفہ بنانے ہیں، کسی خاص قلم کا نام ذکر کرنا ہے تو اس پہ الف لام کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا القلم۔ اسی طرح کرسی ایک نکرہ اسم ہے، جب ہم اسے معرفہ بنائیں گے، معرفہ کس طریقے سے بنانا ہے؟ معرف باللام، یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا، یہ کہلاتا ہے معرف باللام۔ کرسی کو اگر میں نے معرفہ بنانا ہے تو یہ بن جائے گا الکرسی۔ اس کے بعد کتاب ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی نکرہ میں آتی ہے، لہٰذا جب ہم اسے معرفہ بنائیں گے تو میں کہوں گا کہ الکتاب۔ فی الحال ہم نے 5 کیٹیگریز دیکھی ہیں، جبکہ 7 اس کی اقسام ہیں، وہ جو ہیں باقی 2 اقسام وہ بعد میں ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ اگر میں دوبارہ اس کو رپیٹ کروں تو آپ دیکھیں گے ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وسعت کے اعتبار سے اسماء کی اقسام کو دیکھا ہے۔ وسعت کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے یا پھر معرفہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا ان دونوں میں سے اگر ہم ایک کو پڑھ لیں تو دوسرا جو ہے آٹومیٹیکلی ہمارے ذہن نشین ہو جائے گا، تو ان میں جو فعل کرے گا وہ معرفہ ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ نکرہ ہوگا۔ ہم نے نکرہ کو چھوڑ دیا ہے اور معرفہ کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، یعنی ڈیفینیٹ پروناؤن کو ہم نے آگے بڑھایا ہے۔ ڈیفینیٹ پروناؤن یعنی معرفہ کی اقسام۔ معرفہ کی اقسام ہم نے دیکھی ہیں۔
ان اقسام میں جو اسماء جو ہیں وہ فعال کریں گے وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے، اور جو ان اقسام میں فعال نہیں کریں گے وہ سارے کے سارا نکرہ ہوں گے۔ اس میں معرفہ کی ہم نے 5 اقسام دیکھی ہیں، جن میں سے اسم علم ہے، جس کو انگریزی میں ہم پراپر نون کہتے ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے اسم ضمیر ہے جسے ہم پرسنل پرونون کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹو پرونون ہے، یعنی اسم اشارہ کہتے ہیں، جبکہ چوتھی قسم جو ہے وہ اسم موصول ہے، 2 جملوں کو آپس میں یا 2 لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے۔ اس کے بعد معرف باللام ہے، کسی الف لام کے ذریعے معرف باللام یعنی کہ معرفہ بنایا ہوا۔ ایک مرتبہ دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں اس کو تاکہ ہمارے جو ہے اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ کون کون سے اسماء ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کوئی لفظ بولتا ہوں کتاب، تو اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب میں اس کے اوپر الف لام داخل کر دوں گا تو یہ بن جائے گی معرفہ، یعنی الف لام کے ذریعے کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا یہ کہلاتا ہے معرف باللام۔ مثال کے طور پہ دوبارہ اگر ہم اس کو دیکھیں وسعت کے اعتبار سے، اسم علم کو ہم نے دیکھا ہے، اسم علم کا ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، کسی خاص جگہ، کسی خاص چیز یا کسی خاص شخص کے نام جو ہوں گے وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے۔ یہ کیٹیگریز اپنے ذہن میں رکھتے آئیے گا، جب ہم آگے پریکٹس کریں گے تب جو ہے یہ ہمارے کام آئیں گی۔ اسم ضمیر پرسنل پرونون، کسی بھی اسم کی جگہ کے میں استعمال ہونے والے جو اسماء ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معرفہ ہوں گے۔ اسم ضمیر، اسم علم۔ اس کے بعد جو ہے اسم اشارہ، اسم اشارہ کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوں گے وہ سارے کے سارا جو ہے وہ سارے کے سارے ہم نے کہا ہے کہ یہ معرفہ ہوں گے۔ اسم موصول جو 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے۔ معرف باللام کسی الف لام کے ذریعے یعنی جن کے اوپر الف لام داخل ہوا ہوگا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ معرفہ لفظ استعمال ہوں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نکرہ ہوں گے۔ ان کی جب ہم پریکٹس کریں گے وہ سارے جو ہمارے ذہنوں میں کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ الف لام بنیادی طور پہ جو ہے الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، اور لام جو ہے لام تعریف۔ دراصل جو ہے معرفہ بنانے کے لیے جو اصل کردار ادا کرتی ہے وہ لام کرتی ہے، اسے لام تعریف کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے معرفہ بنانے والا لام، یعنی یہ معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حمزۃ الوصل الف لام جو ہم معرفہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی الف لام کے ذریعے۔ قلم تھا، الف لام داخل کیا، القلم بن گیا۔ کرسی تھا، الف لام داخل کیا، الکرسی بن گیا۔ کتاب تھا، الف لام داخل کیا تو یہ الکتاب بن گیا۔ ان میں سے الف اور لام یہ 2 مختلف ہیں۔ الف جو ہے اسے ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل، جبکہ لام جو ہے اسے ہم کہتے ہیں لام تعریف۔ معرفہ بنانے والا اصل کردار جو ہے اسلام کا ہوتا ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں جب معرف باللام کے ماقبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں آ جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اسم جو ہے وہ بناتے ہیں معرف باللام، قلم ہے میرے پاس، جب میں اسے معرفہ بناؤں گا تو میں الف لام داخل کر دوں گا، القلم پڑھ لوں گا۔ اب جو ہے القلم سے ماقبل کوئی لفظ آ جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی لفظ آ جاتا ہے، تب میں کیا پڑھوں گا؟ مثال کے طور پہ اس کے پہلے آ جاتا ہے ذالکا۔ اب جو ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ذالکا الکتاب نہیں پڑھنا، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو میں کہوں گا ذالک الکتاب۔ کیوں؟ اس میں سے الف جو ہے جسے ہم حمزہ کہتے ہیں، حمزۃ الوصل کہتے ہیں، یہ اب پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف اور صرف لکھنے میں آئے گا۔ یہ پوائنٹ سمجھنے کے قابل ہے۔ جب اس سے ماقبل کوئی لفظ آ جائے، یعنی معرف باللام سے ماقبل کوئی لفظ آ جائے، اس میں الف اور لام جو ہم داخل کرتے ہیں ان میں سے جو الف ہے جسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ ذالکا الکتاب سے پہلے اگر میں ذالکا ڈال دوں تو یہ بن جائے گا ذالک الکتاب۔ اب یہ میں نے نہیں پڑھا ذالکا الکتاب، نہ، یہاں پہ الف پڑھنے میں نہیں آیا، صرف لکھنے میں آ گیا ہے۔ اگر اس کو علیحدہ پڑھوں گا تو پھر یہ بنے گا الکتاب۔ دوسرا پوائنٹ، جب بھی کبھی تنوین والا اسم پہ الف لام داخل ہوگا تو اس کی تنوین چلے جائے گی۔
مثال کے طور پہ حالت رفع میں کتاب کو اگر ہم رکھیں تو یہ نکرہ ہے، تو حالت رفع میں یہ آئے گی اور ہے بھی واحد، ہے بھی مذکر، تو اسے ہم کہیں گے کتابن، کتابن، کتابن۔ لیکن جب ہم اس پہ الف لام داخل کر دیں گے تو اس کے اوپر والی بن، بن، بین، یہ جو تنوینیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ کیسے؟ کتابن، 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 یہ ان نارمل حالت میں ہم کہتے ہیں۔ اگر اسی کتاب کو میں معرفہ بناؤں تو تب میں کیسے لکھوں گا؟ تب میں اس طرح لکھوں گا، الف لام داخل کروں گا، الکتابو، دیکھو یہ تنوین ختم ہو گئی، صرف ایک پیش آ گئی، یہ بن گیا الکتابو۔ اسی طرح اگر میں اس کو رفع کی حالت میں لکھوں، نصب کی حالت میں لکھوں تو الکتابہ، اب جو ہے دو زبر کے جانے کے ساتھ ساتھ اس کے آٹومیٹکلی آگے جو نصب میں الف کا اضافہ کرتے تھے وہ بھی چلا جائے گا۔ اسی طرح حالت جر میں یہ الکتابی بن جائے گا۔ پوائنٹ یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ جب بھی کسی اسم کے اوپر الف لام داخل کریں گے اس کی جو تنوینیں ہوں گی، دو پیش، دو زبر، دو زیر، وہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک الحمدللہ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تنوین اور الف لام، اب یہ اصول یاد کر لیں، تنوین اور الف لام کی جو دشمنی ہے آپس کی، وہ سمجھ لیں کہ اتنی زیادہ دشمنی ہے وہ آپس میں اکٹھے کہیں نہیں آ سکتے۔ الف لام جب بھی آئے گا وہ تنوین نہیں آئے گا، تنوین جب بھی آئے گا الف لام داخل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کرسیون، کرسین، کرسین، کرسیین، یہ نارمل حالت ہے۔ جب میں الف لام داخل کروں گا یعنی اسے معرفہ بناؤں گا تو میں کہوں گا الکرسیو حالت رفع، الکرسیہ حالت نصب، الکرسی حالت جرد آئے گی، یعنی الف لام کے داخل ہونے سے تنوین نہیں آئے گی۔ الف لام میں لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی صرف لام لکھا رہ جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی قابل ہے۔ ان میں سے ہم نے 3 پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہم نے کہا کہ اگر الف لام سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو ان میں سے حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، جس لکھنے میں رہ جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے کہا کہ جب بھی الف لام کسی اسم پہ داخل ہوگی جس کے اوپر تنوینیں ہوں گی تو الف لام داخل ہونے سے اس کی تنوینیں جو ہے وہ غائب ہو جائیں گی، وہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ الف لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے، کبھی نہیں کی جاتی۔ اس کی مثالیں جو ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ القمر، کوئی لفظ ہے القمر، اس میں دیکھیں الف لام کی ادائیگی کی جا رہی ہے القمر، لیکن جب بھی میں شمس کی بات کرتا ہوں الشمس، تو یہاں پہ الف لام کی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ کیوں آگے شد والا؟ اگر ہمارے ذہن میں اگر ان نارمل حالت میں ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ شد اور سکون کے بغیر ہے، شد جس لفظ پہ آ جائے اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ الف لام کا نہیں پڑھیں گے، اور جس پہ شد نہیں آ رہی اس پہ ہم جو ہے لام پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ الف القمر میں شد اگلے لفظ پہ نہیں آ رہی، لہٰذا الف لام پڑھ رہے ہیں۔ الشمس پہ اگلے حرف پہ شین پہ جو ہے وہ شد آ رہی ہے تو ہم جو ہے الف لام نہیں پڑھیں گے۔ ان میں لام کہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں نہیں پڑھا جاتا۔ القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے، الشمس میں لام موجود تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں الشمس۔ لیکن ہمارے ذہن میں جو نارمل عام آدمی کے ذہن میں اصول آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آگے اگر شد ہوگی تو الف لام نہیں پڑھا جائے گا، اگر شد نہیں ہوگی تو الف لام پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ الشمس میں شد ہے، الف لام نہیں پڑھا جا رہا، جبکہ القمر میں شد نہیں ہے تو یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن پرابلم یہاں ہوتی ہے جب ان کے اوپر شدیں مدیں نہیں لگائی گئی ہوتی، تب ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ جیسے کہ السکینۃ الملائکہ، السکینۃ الملائکۃ، اس میں بھی وہی اصول ہے، لیکن جب یہ شد اور سکون کے بغیر آتے ہیں تب جو ہے ان کے کیا کنڈیشن ہوگی؟ جب یہ شد اور اس کے بغیر آتے ہیں تب ان کی کیا کنڈیشن ہوں گی؟ مثال کے طور پہ اگر یہ شد اور سکون کے بغیر آ جائیں، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اگر آگے سکون کی علامت آئی تو الف لام پڑھیں گے، اگر نہیں ہے یہ شد کی آئی تو ہم لام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ آگے شد آئی تو الف لام نہیں پڑھیں گے، اگر آگے جزم آ گئی تو ہم لام پڑھیں گے۔ لیکن جب جو ہے یہ شد اور جزم کے بغیر آتے ہیں تب ہم کیسے اندازہ لگے گا کہ یہاں پہ الف لام پڑھنا ہے، یہاں پہ لام نہیں پڑھنا؟ مثال کے طور پہ السکینۃ، یہ تو ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ لام نہیں پڑھنا۔ جہاں
الملائکہ، یہاں پہ بھی ہم لام پڑھ رہے ہیں جبکہ پیچھے السکینہ میں جو ہے وہ ہم لام نہیں پڑھ رہے۔ اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ حروف الہجا کی دو جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے کچھ اس طرح سے، دو اقسام میں، ایک کہتے ہیں قمری حروف اور دوسرے کہتے ہیں شمسی حروف۔ قمری حروف وہ ہوں گے یعنی وہ تمام حروف ہوں گے جن کو پڑھتے وقت جو ہے ہم لام کی ادائیگی کریں گے، یعنی القمر کا اصول کا اطلاق ہوگا۔ القمر کا لفظ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ القمر، اس میں لام پڑھا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے جو اسماء ہیں انہیں ہم شمسی حروف کہتے ہیں جن پہ الشمس کا اطلاق ہوگا، یعنی جن میں لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن میں لام کی ادائیگی کی جائے گی، کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن میں لام کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، لام صرف لکھا رہ جائے گا جبکہ اسے پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں، السکینہ میں لام نہیں پڑھا جا رہا، الملائکہ میں لام پڑھا جا رہا ہے، الف لام جب داخل کریں گے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان اسماء پہ الف لام داخل ہونا چاہیے، لام پڑھا جانا چاہیے، اور ان اسماء پہ لام جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کی دو کیٹیگریز بنا لی ہیں، قمری حروف اور شمسی حروف۔ قمری حروف میں سارے کے سارے قمری حروف جو ہوں گے ان میں الف لام پڑھا جائے گا، جبکہ شمسی حروف جو ہوں گے ان میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اب قمری حروف کون سے ہیں اور شمسی حروف کون سے ہیں، ان کا جو ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قمری حروف جو ہیں آپ کو یاد کرنے کے لیے ایک جو ہے جملہ یاد کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ ایک جملہ اگر ہم یاد کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے کے سارے اس جملے میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے قمری حروف ہیں۔ حق کا خوف عجب غم ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے آتا ہے، دوسرا کاف آتا ہے، پھر کاف آتا ہے، پھر الف آتا ہے، پھر خا، واو، فا، عین، جیم، بے، غین، میم، ہا اور یا آتے ہیں۔ اس میں استعمال ہونے والے حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ٹوٹل 14 حروف ہیں۔ 14 حروف ایسے ہیں جنہیں ہم قمری حروف کہتے ہیں۔ اگر یہ آ جائیں الف لام کے بعد، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ ہوں گے قمری حروف اور ان پہ لام کی ادائیگی کی جائے گی۔ ان حروف کے علاوہ، ان 14 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہوں گے وہ سارے کے سارے شمسی حروف ہوں گے۔ 28 یا 29 ہم نے تعداد دیکھی تھی، جبکہ زیادہ جو ہے ہم 28 مان لیتے ہیں۔ 28 میں سے 14 حروف ایسے ہیں جن پہ لام پڑھا جائے گا اور 14 ایسے ہوں گے جن پہ لام کا اطلاق نہیں ہوگا، جس لکھا جائے گا جبکہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اور جو 14 جن میں لام پڑھا جائے گا انہیں ہم قمری حروف کہتے ہیں، اور ان کے یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، ان میں پہلا لفظ حق میں ہے کاف آتا ہے، اس کے بعد کاف الف ہے، اور خوف میں خا، واو، فے ہے، عجب میں عین، جیم، با ہے، اور غم میں غین، میم ہے، اور ہے میں ہے اور یہ ہے۔ یہ 14 حروف ٹوٹل بنتے ہیں۔ اگر یہ آ جائیں الف لام کے بعد تو لام پڑھا جائے گا، اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اوپر جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں اگر لام کے بعد یہ آ جائیں تو لام کو پڑھنا لازمی ہوگا۔ قمری حروف کو یاد کرنے کا طریقہ ابھی ہم نے دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہاں پہ اگر ان حروف کے بعد الف لام کے بعد آ جائے کوئی حرف تو اس میں جو ہے ہم پڑھیں گے لام۔ مثال کے طور پہ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے، ہے کے لیے کوئی لفظ بنائیں، الف لام داخل کریں، الحق، اس میں حق میں جو ہے الف لام پڑھا جائے، لام پڑھا جا رہا ہے۔ کاف قلم لے لیں، القلم، اسی طرح کاف الکتاب، الاول، خے سے الخیر، الخبیر، وا سے الواحد، الوہاب، فے سے الفجر، عین سے العلیم، العظیم، جیم سے الجبار، بے سے الباقی، الباسط، غین سے الغفور، الغنی، میم سے المالک، المزمل، ہے سے الہادی، جبکہ یہ سے الیتیم جو ہے یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں۔
اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے حق کا خوف عجب غم ہے، یہ سارے کے سارے حروف کو ود پروف ثبوت کیا ہے کہ یہ ود پروف جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے حروف جب بھی آئیں گے الف لام کے بعد ان میں الف لام پڑھا جائے گا، جن میں سب سے پہلے حرف سے ہم نے حق کا خوف میں سے ہے جو ہے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے، اس کی مثال دی ہے کہ الحق، الف لام داخل کیا اس میں لام پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کاف کی ہم نے مثال دی تو القلم، الکتاب، اس کے بعد الاول، الخیر خے کی، اور الواحد وا کی، الفجر فے کی، العلیم عین کی، الجبار جیم کی، الباقی بے کی، الغفور غین کی، المالک میم کی، الہادی ہے کی، الیتیم یہ کی۔ یہ جو ہے یہ مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس کو تھوڑا سا جلدی دوبارہ ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج جو ہے ہم نے اسم کی چوتھی کیٹیگری یا کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کا جو چوتھا پہلو ہے اس کو ہم جو ہے آج جو ہے مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وسعت کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ وسعت کے اعتبار سے کوئی بھی اسم یا تو معرفہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ نکرہ ہو سکتا ہے، معرفہ یا پھر وہ نکرہ ہو سکتا ہے، نکرہ یا پھر معرفہ۔ ہم نے کہا ہم نکرہ کو نہیں پڑھتے، ہم معرفہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی اسم ہوگا اگر وہ معرفہ والی اقسام میں فٹ نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ سارے کا سارا نکرہ استعمال ہوگا۔ معرفہ کی اقسام ہم نے دیکھی ہیں کہ پراپر ناؤن جسے اسم علم کہتے ہیں، کسی خاص جگہ، چیز یا کسی خاص پرسن کے نام کو ہم اسم علم کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کو دیکھا تھا جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اسم اشارہ کو دیکھا ہے اور اسم موصول کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد الف لام، معرب باللام کے ذریعے، یہ لام کے ذریعے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں اسے ہم معرب باللام کہتے ہیں۔ اب جو ہے معرب باللام کہیں پہ الف لام جو ہے الف لکھا رہ جاتا ہے اگر اس سے ماقبل کوئی لفظ آ جائے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جب جس اسم پہ الف لام داخل ہوگا اس کی تنوین غائب ہو جائے گی۔ تیسرا ہم نے کہا ہے کہ کہیں پہ الف لام پڑھا جاتا ہے اور کہیں پہ نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ السکینہ میں لام تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، جبکہ الملائکہ میں لام ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے۔ اب کہاں پہ لام پڑھا جائے گا اور کہاں پہ لام نہیں پڑھا جائے گا اس کا اندازہ ہم شمسی اور قمری حروف سے کریں گے۔ ہم نے قمری حروف کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف اگر آ جائیں الف لام کے بعد ان سب میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ اگر یہ آ جائیں حق کا خوف عجب غم میں، اس میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں اگر یہ آ جائیں تو یہاں پہ جو ہے الف لام پڑھنا لازمی ہے۔ قمری حروف کو یاد کرنے کا طریقہ ایک فارمولہ دیکھا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، اگر یہ یاد رہے گا تو ہمیں قمری حروف کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آج جو ہے الحمدللہ ہم نے اسم کو چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے کور کر لیا ہے۔ آگے جو ہے ہمارا لیکچر انشاءاللہ جو ہے وہ جملے میں استعمال کس طرح کریں گے اسم کو، اس پہ ہوگا۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔